کبھی سوچا ہے کہ انسانی حقوق کی ایک بہت ہی دردناک جدوجہد، سوشل میڈیا کی پیدائش اور تاریخ کے ایک عظیم موسیقار میں آخر کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ جواب ہے ایک تاریخ، 21 مارچ۔ تو آئیے آج 21 مارچ کی کہانی کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ہی دن انسانی تاریخ کے کچھ سب سے تاریک اور کچھ سب سے روشن لمحات کا گواہ بن گیا۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 1960 کی دہائی کے جنوبی افریقہ سے، ایک ایسے دن سے جو ناانصافی کے خلاف لڑائی کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ یہ دن دراصل ایک امید کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ ہزاروں سیاہ فام لوگ جو صرف اپنے بنیادی حقوق مانگنے کے لیے ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، لیکن دن ڈھلتے ڈھلتے یہ امید ایک ایسے المیے میں بدل گئی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پولیس کی فائرنگ سے 60 سے زیادہ جانیں چلی گئیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ انصاف مانگنے کی یہ ایک ناقابل یقین حد تک بھاری قیمت تھی، ایک ایسا زخم جو آج بھی تاریخ پر تازہ ہے۔ شارپ ویل میں جو ہوا وہ صرف جنوبی افریقہ تک ہی نہیں رہا، اس کی خبر نے پوری دنیا میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑا دی اور نسل پرستی کے خلاف عالمی جدوجہد کو ایک نئی طاقت دے دی۔ لیکن اسی عالمیے کی راکھ سے ایک بہت طاقتور وراثت نے جنم لیا۔ دنیا نے اس قربانی کو بھلایا نہیں، بلکہ اسے ناانصافی کے خلاف ایک عالمی علامت بنا دیا۔ اور اسی واقعے کی یاد میں آج ہر سال 21 مارچ کو نسلی امتیاز کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مساوات اور انصاف کی لڑائی ابھی جاری ہے اور اس کی جڑیں شارپ ویل کی ان قربانیوں میں ہیں۔ اچھا، اب 21 مارچ کی کہانی ایک بالکل ہی الگ موڑ لیتی ہے۔ سڑکوں پر ہونے والے احتجاج سے نکل کر اب ہم سیدھا ڈیجیٹل دنیا میں جا رہے ہیں، جہاں ایک اور طرح کا انقلاب آ رہا تھا، ایک ایسا انقلاب جس نے ہمارے بات کرنے کا طریقہ ہی بدل ڈالا۔ جی ہاں، جسٹ سیٹنگ اپ مائی ٹویٹر۔ 21 مارچ 2006 کو بھیجا گیا یہ چھوٹا سا، بالکل سادہ سا پیغام ایک ایسے پلیٹ فارم کا آغاز تھا جو ہماری دنیا پر چھا جانے والا تھا۔ کسے پتا تھا کہ یہ چند الفاظ ایک نئے ڈیجیٹل دور کی شروعات کر رہے ہیں؟ اس ایک چھوٹے سے پیغام سے جو سفر شروع ہوا نا، وہ آج ایک عالمی طاقت بن چکا ہے۔ ٹویٹر نے خبروں کی رفتار سے لے کر سیاسی گفتگو تک اور یہاں تک کہ ہمارے آپس میں بات کرنے کے طریقے کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 21 مارچ صرف تاریخی واقعات کا دن نہیں، بلکہ یہ کچھ ایسی غیر معمولی شخصیات کی پیدائش کا دن بھی ہے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے۔ سب سے پہلے تو یوہان سیباسٹین باخ، کلاسیکی موسیقی کے ایک ایسے استاد جن کی دھنیں صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک دنیا بھر میں گونجتی ہیں اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتی ہیں۔ اور پھر اسی دن پیدا ہوئے ہالی ووڈ کے ورسٹائل اداکار گیری اولڈمین۔ یہ وہ اداکار ہیں جو ہر کردار میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی کمال کی اداکاری نے انہیں آسکر تک پہنچایا۔ اب ذرا کھیلوں کی دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں ہے رفتار کے بادشاہ، برازیل کے لیجنڈری فارمولا 1 ڈرائیور ایرٹن سینا۔ ان کا یوم پیدائش بھی آج ہی ہے۔ انہیں ریسنگ کی تاریخ کے عظیم ترین ڈرائیورز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اور آج کے دور کے ستاروں میں اسکاٹ ایسٹوڈ بھی 21 مارچ کو ہی پیدا ہوئے۔ ایک مشہور والد کلنٹ ایسٹوڈ کا بیٹا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی محنت سے ہالی ووڈ میں اپنا ایک الگ نام اور مقام بنایا ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک ہی تاریخ پر ایک طرف انسانی حقوق کی جدوجہد کا ایک المناک باب، دوسری طرف ٹیکنالوجی کا ایک نیا انقلاب، اور تیسری طرف فن اور کھیل کی دنیا کے لیجنڈز کا جنم۔ تو آخر 21 مارچ کی میراث ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں انسانی تجربے کے تضادات دکھاتا ہے۔ یہ انصاف کے لیے ایک پکار بھی ہے، جدت کا جشن بھی ہے، اور انسانی صلاحیتوں کو سلام پیش کرنے کا دن بھی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ہی دن غم اور خوشی، جدوجہد اور کامیابی سب کچھ اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان تمام واقعات میں سے کون سا واقعہ آج ہماری دنیا پر سب سے گہرا اثر ڈالتا ہے؟ انصاف کی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی جدوجہد، ٹیکنالوجی کا یہ تیز رفتار انقلاب، یا پھر فن اور کھیل کی وہ میراث جو نسلوں کو متاثر کرتی ہے؟
اس کا جواب شاید ہر کسی کے لیے الگ ہو۔